ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا عاشورہ کے دن اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرنے کی روایت ثابت ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں پائی جاتی جس سے ظاہر ہو کہ عاشورہ کے دن گھر والوں پر فراخی کرنے کی اہمیت ہے یا اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنی چاہیے۔ رہی بات اس روایت کی جس میں آتا ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت سخت ضعیف روایت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس طرح کی روایات کو موضوع قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور عقل سے بھی یہ بات نہیں لگتی ہے کہ جس دن روزہ رکھا جائے گا اس دن کھانے پینے میں وسعت لائی جائے، چونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ سے ہوتے تھے، خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ صحابیات نے اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا، اور بعد کے ادوار میں بھی یہی معمول رہا۔ تو عاشورہ کے دن اہل و عیال پر فراخی کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی افطار کے وقت میں فراخی کی جائے، تو افطار کے وقت اگر فراخی کرنے کی بات آئے گی تو یہ تو عاشورہ کا دن رہا ہی نہیں، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی دوسرا دن شروع ہو گیا، تو عاشورہ کے دن فراخی کرنے کا معنی پایا ہی نہیں گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بے اصل روایتوں کو بنیاد بنا کر کے کسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عاشورہ کے دن کھانے پینے میں وسعت لائی جائے، بلکہ یہ دن روزہ کا دن ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس طرح کی روایتیں اصل میں اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں نے بنائیں۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کے نام پر سوگ مناتے ہیں، تو دوسری طرف اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں نے اس دن کو کھانے پینے کا دن بنا لیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کچھ لوگ واقعی اس دن کو عید کے طور پر مناتے بھی ہیں، تو گویا کہ انہوں نے شیعوں کی بھی مشابہت اختیار کی اور اہل بیت کے دشمنوں کی بھی مشابہت اختیار کی، اور اہل سنت والجماعت ان دونوں باطل اور گمراہ جماعتوں سے بالکل دور ہیں۔ اور عاشورہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور تمام سلف کا یہی عمل رہا کہ اس دن روزے رکھا جائے، اور جب ہم روزے رکھیں گے تو کھانے پینے میں وسعت لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔